السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ انہیں روم میں شفٹ کر دیں، ڈاکٹر ماہین بولی۔ انہیں اچھی طرح چیک کریں۔ ڈاکٹر سبتین نے زرمش کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد پاس کھڑی نرس کو ہدایات دی۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر سبتین نے زرمش کے سرخ متورم چہرے کو دیکھتے گرے گہری آنکھیں، سرخ و سفید تیکھے نکوش براؤن ہلکے گرل، زدہ بال، نازک سا وجود۔ ڈاکٹر سبتین کو اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کافی خوبصورت لگی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں ایک درد کی رمق تھی جو ڈاکٹر سبین کو خاص طور پر زرمش کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ میرے ساتھ کا کوئی نہیں، زرمش نے گہرا سانس بھرتے اپنی ہیزل گرے گلابی آنکھیں چپکی۔ اس کے ہونٹ اب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ کوئی نہیں۔ آپ کے ساتھ ڈاکٹر سبین نے اس کے لبوں کے کپکپاہٹ کا بگاڑ دیکھتے پوچھا۔ نہیں تو میرے لالا میرے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ساحر خان نے چھوڑ دیا مگر وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنے بیٹوں دراب سے بھی زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ زرمش نے ہچکی لیتے اپنے عارض پر بہتے اپنے آنسو سیاہ شال سے صاف کرتے ٹوٹے لفظوں میں بتایا۔ چھوڑ سکتے بھی نہیں، آپ کے لالا آپ کو، بہن بھی بیٹی جیسی ہوتی ہے تو اپنے بیٹوں سے زیادہ ہی چاہتے ہوں گے آپ کو۔ مجھے یقین ہے آپ کے لالا کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ڈاکٹر سبیر نے سنجیدگی سے کہتے زرمش کے کپکپاتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ کو یقین ہے میرے لالا مجھے نہیں چھوڑیں گے ڈاکٹر؟ زرمش نے روتے ہوئے ڈاکٹر سبین سے استفسار کیا۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ڈاکٹر سبین نے سنجیدگی سے کہتے پاس کھڑی نرس کو اشارے سے روم میں لے جانے کو کہا۔ ان کے لالا کے بھی دیکھیں باہر کہیں ہوں گے، ڈاکٹر سبین نے سنجیدگی سے کہتے پرسکرپشن پر کچھ میڈیسن لکھ کر۔ زرمش نے کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ لالا اندر کیوں نہیں آئے میرے ساتھ؟ وہ کیا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ زرمش نے ڈرتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ چلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ مورے نے قسم دے کر بلا لیا ہوگا، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں لالا کے بغیر کیسے رہوں گی؟ زرمش جلدی سے چیئر سے اٹھتی کمرے سے نکلی، بھاگتے ہوئے کوریڈور عبور کرنے لگی۔ اس وقت اس کا مینٹل لیول بالکل ٹھیک نہیں تھا، وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اسے بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ساحر خان کے جانے کے بعد اسے کسی رشتے پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اسے اب سب چھوڑ دیں گے۔ حیدر خان اسے وہ بچپن سے بہت محبت کرتی تھی۔ ساحر خان کے بعد حیدر خان ہی اس کی زندگی تھا۔ وہ بھاگتے جا رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ سے نکلتے اب سنسان سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ لالا، زرمش روتے ہوئے سنسان سڑک اور اس کے گرد سفید چادروں سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھتے حلق کیول چیخی تھی۔ لالا کہاں تلاش کروں آپ کو؟ وہ سڑک پر کھڑے روتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ شال اب کندھوں پر تھی، بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ سرمئی گہری آنکھوں میں ساحر خان کے بعد حیدر خان کو گھورنے کا خوف تھا۔ زرمش سڑک پر کھڑے دل پر ہاتھ رکھے اب آسمان کی طرف دیکھتے اونچا اونچا چیخ رہی تھی۔ اب برف باری بھی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ساحر چھوڑ کر چلا گیا، لالا بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ جی، کوئی رشتہ تو میرے پاس رہنے دے جو میرا ہو، جو مجھے کسی حال میں نہ چھوڑے۔ لالا، میری مورے بابا کو میرا کر دے، اللہ جی میرے لالا کو میرا کر دے۔ زرمش نے کرب سے رب کو پکارتے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکدم اس کے سامنے گاڑی کے ٹائر آ کر چرچرائے تھے۔ گاڑی میں بیٹھا آریان خان سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر غصے سے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو سامنے کھڑی لڑکی کا وجود کہیں نہیں ملنا تھا، وہ سیدھا اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ آریان خان نے غصے سے سامنے کھڑی لڑکی کو خون اشام نگاہوں سے گھورا۔ آریان خان نے ہارن پر ہاتھ رکھتے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے سامنے کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آریان خان نے ہارن مارنے پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوئی تھی، وہ دل پر ہاتھ رکھے آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے سرخ بھیگے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ او محترمہ، آریان خان نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کرتے چہرہ باہر نکالتے
اب زرمش کو پکارا، ہیلو مس۔ آریان خان نے ہارن پر اپنی مردانہ ہاتھ پوری قوت سے جماتے سے بجاتے ہوئے گاڑی کے کھلے شیشے سے چہرہ باہر نکالتے اب زرمش کو اونچی آواز میں پکارا تھا۔ وہ اسٹل اسی پوزیشن میں کھڑی تھی، اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ تو کوئی پاگل دیوانی لگ رہی تھی، اور آریان خان کو ایسے پاگل دیوانوں کا علاج اچھی طرح کرنا آتا تھا۔ آریان خان زرمش کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے گاڑی سے نکلتے تیزی سے زرمش کی طرف بڑھا۔ سنیے میم، راستہ چھوڑیے، مجھے ایک ایمرجنسی ہے، میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ چلا بعد میں کاٹ لیجیے گا، صرف تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں، مجھے اپنی گاڑی نکالنے دیں۔ آریان خان نے لب کھینچے، اسے گزارش کی تھی۔ اسے آسمان کی طرف منہ کیے کچھ بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر آریان خان سب سے جبڑے بھیج گیا تھا۔ وہ سل آسمان کی طرف کچھ دیکھتے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ آریان خان نے اس کے تھوڑا قریب ہوا تھا، یہ بے اختیار حرکت کی جو اسے سرسند ہوئی تھی۔ وہ سننا چاہتا تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھتے آخر کیا کہہ رہی تھی، جو اتنا ضروری تھا کہ بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر وہی شعلہ مشغلہ اپنائے ہوئے تھی۔ میری لالا کو بھیج دیں اللہ جی، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آریان خان مقابل کے لفظ سنتے حیران ہوا تھا، جیسے کوئی 10 سال کا بچہ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا ہو اور بیچ سڑک پر خدا سے دعا مانگ رہا ہو۔ آریان خان نے اب اپنی ہی سوچ مسترد کر دی تھی۔ 10 سال کا بچہ نہیں بلکہ 5 سال کا بچہ، کیونکہ دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی تھی۔ 10 سال کا بچہ بچڑنے پر یوں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر غیبی مدد کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ لفٹ لے کر گھر پہنچ جائے گا۔ آریان خان نے مشتعل بار نگاہوں سے گھورتے اپنی رسٹ واچ پر نظریں دوڑائیں۔ مس خان، آریان خان نے دانت پیستے سے پکارا۔ وہ اپنی شکل و صورت سے، اپنے حلیے سے یہاں کی مقامی عورت لگ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت اسے بتانے کو کافی تھی وہ پٹانی ہے۔ سرخ و سفید رنگت نہ بھی بتاتی اس کے وجود پر بڑی سی سیاہ شال بتانے کو کافی تھی۔ وہ مس خان ہی ہے، مگر حرکتیں مس خان جیسی نہیں تھی۔ زرمش دل پر ہاتھ رکھے آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے پاس کھڑے انسان سے کوئی غرض نہ تھا۔ حیدر خان نہیں، ساحر خان نہیں، تو دنیا کے کسی مرد کی پکار نہیں سن سکتی تھی۔ مس خان، آپ تھوڑا سائڈ پر ہوں گی، مجھے اپنی گاڑی نکالنی ہے۔ آریان اب زرمش کو دیکھتے غرایا۔ آسمان سے گرتی برف کے سیاہ پین کو سفید کر چکی تھی۔ اس کے برانڈڈ سوٹ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ زرمش کے وجود کو اسٹل دیکھ کر آریان خان اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑے اسے سائڈ پر کرتے اسے سڑک کی دوسری طرف بے دردی سے دھکیل گیا۔ اتنی ہی برداشت تھی اس کے اندر، اور عورتوں کے خاص طور پر چڑ تھی۔ ایسی عورتوں سے خاص طور پر چڑ تھی جو خود پر مظلومیت کا ٹیگ لگائے پھرتی تھی۔ اس کے نزدیک عورت مظلوم نہیں ہوتی، مرد مظلوم ہوتا ہے۔ عورت کو مظلوم اس کے آنسو بناتے ہیں، اس لیے عورت کے دردناک چیخ پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ آریان خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ پتھریلی سڑک پر گھٹنوں کے بل گرے سے سک رہی تھی۔ آریان خان نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے مقابل کے پنجوں کے بل بیٹھا۔ کیا ہوا مس، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آریان خان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہمدردی نام کے لفظ سے اسے نفرت تھی۔ نہ کرتا نہ کرواتا ہے، اسے اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی، مگر اسے دھکا اس نے دیا تھا، کوئی اس کی وجہ سے ہرٹ ہو یہ بھی اسے گوارا نہ تھا۔ زرمش نے نگاہیں اٹھا کر آریان کی طرف دیکھا، اسے لگا دنیا رک گئی ہو۔ یہ سب آنکھیں زرمش کی کانسی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں چبھی تھی۔ جانتی تھی یہ آنکھیں اس کے ساحر خان کی نہیں ہو سکتی، وہ تو صرف اسی شہزادے کی تھی جو آج منو مٹی آرام سے سو رہا تھا۔ زرمش یکدم چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ دوسرے پل وہ آریان خان کی آنکھوں کو دیکھتے زمین سے تیزی سے اٹھی۔ وہ درد کی کراہ کر رہ گئی، اس کا پاؤں جیسے مڑ گیا تھا۔ وہ پھر سے زمین پر دو زانوں بیٹھتے چلی گئی تھی۔ آریان خان اس کی حرکتیں اور آنسو بغور دیکھتے زمین سے اٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بیچ سڑک پر عورت سے ہمدردی کرنے کا وہ روادار نہ تھا، خانزادہ تھا، اونچ نیچ سمجھتا تھا۔ بیچ سڑک پر عورت سے ہمدردی کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا؟ مس خان، اپنے لالا کا فون نمبر دیں، میں انہیں کال کر دیتا ہوں، وہ آپ کو آ کر لے جائیں گے۔ آریان خان نے ضبط سے کہا۔ اتنا کنٹرول اس نے خود پر کبھی نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہا تھا۔ نمبر تو میرے موبائل میں ہے اور وہ اب میرے پاس نہیں، زرمش نے روتے ہوئے بتایا۔ اچھا، موبائل تھا آپ کے پاس، کافی مضحکہ خیز بات ہے۔ یہ لگتا نہیں کہ آپ جیسے عجوبے کے پاس اس صدی کی کوئی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔
आर्यान खान ने इसकी हेज़ल ग्रे आंखों से बहते आंसू देखकर तंजिया मुस्कुराया। ज़रमिश ने अपने चकराते सर को संभालते हुए दरख्त के तने का सहारा लेकर उठना चाहा था कि वह अपने चकराते सर को जकड़ गई थी। वो दर्द से कराहते हुए वो बमुश्किल उठते हुए दरख्त के तने के साथ टेक लगा गई थी। आर्यान इसके कपकपाते वजूद को देखते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो मज़ीद अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। इसे इस लड़की से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में बैठते गाड़ी सन से भगा कर ले गया, मगर थोड़ा आगे जाकर इसे गाड़ी रोकनी पड़ी। बैक व्यू से नज़र आता मंजर इसे परेशान कर गया था। दरख्त के तने के साथ टेक लगाए बुरी तरह कांप रही थी। ऐसा लग रहा था वो अभी चकराते हुए गिर जाएगी। क्या इस बर्फबारी में ऐसे सुनसान सड़क पर एक औरत को छोड़कर जाना ठीक है? इसका खानज़ादा खून ये गवारा नहीं कर रहा था। आर्यान खान ने अपनी गाड़ी बैक पर ली और न चाहते हुए भी वो कर गया जो कभी किसी सिचुएशन में नहीं करता था, मगर आज पता नहीं क्यों उसके कदम इस लड़की की तरफ मुड़ गए। दरमिश के करीब आते वो गाड़ी रोके उतरा। मिस खान, आपको अपने घर का पता आता है? आर्यान खान ने इसके लरजते बदन को देखते पूछा। आर्यान के सवाल पर जर्निश ने इस्तबात में सर हिलाया था। थैंक गॉड, वरना मुझे लगा आपको मालूम नहीं होगा। कहाँ रहती हैं आप? आर्यान खान ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। पता नहीं, ज़रमिश ने भीगे लहजे में कहते अपनी सुर्खनाक चादर से पूछी। आर्यन खान ने नागवारी से इसकी हरकत देखी। वो चादर से इसी कोने से अपने गाल पर रगड़ने लगी थी जिसे नाक साफ की थी। आर्यन खान की नफासत पसंद तबीयत को इसकी हरकत बहुत नागवार गुजरी थी। क्या मतलब पता नहीं? आर्यन खान ऊंची आवाज़ में झुंझलाया। ज़ुबानी नहीं पता? ज़रमिश ने इसकी झुंझलाहट पर कांपते हुए कहा। ज़ुबानी नहीं आता और कैसे पता है फिर? आर्यन खान ने लफ्ज़ जवादे सट लहजे में दरियाफ्त किया। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे इतना याद है मेरे लाला मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और वो वापस नहीं आएंगे। ज़रमिश ने कर्ब से हिचकी ली थी। मिस खान, आपको ज़ुबानी अपनी हवेली का नहीं पता तो कैसे पता है? आर्यान ने दांत पीसे दरियाफ्त किया। मम्मा, मैं गाड़ी में बैठकर बता सकती हूँ। मतलब मुझे ये पता है कौन सी सड़क मेरी हवेली जाती है। ज़रमिश की बात पर आर्यान खान बुरी तरह जबड़े भींच गया। आइए मिस खान, आपको इस तरह आपकी हवेली छोड़ता हूँ। आर्यन खान दांत पीसते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ज़रमिश अपनी स्याह शॉल अच्छी तरह सर पर जमाते हुए आर्यन की गाड़ी की तरफ बढ़ी। इसकी गाड़ी का पिछली साइड का दरवाज़ा खोलते बैठी। आर्यन खान ने बैक व्यू मिरर से इसके एक नज़र इसके चेहरे पर डाली। वो अपनी स्याह शाल से अपना चेहरा कवर कर गई थी। अब सिर्फ इसकी हेज़ल ग्रे आंखें ही नज़र आ रही थी। आर्यन खान ने जबड़े भींचे, गाड़ी स्टार्ट की। वो पिछले 1 घंटे से सवात की सड़कें माप रहा था। वो इसे एक सड़क से दूसरी सड़क पर घुमाती जा रही थी। आर्यन खान का जब दामन अब छूट गया था। कहाँ है तुम्हारी हवेली? आर्यन खान पूरी कुव्वत से हलक के बल चीखा था। जरमिश इसकी चीख पर लरसते हुए अपने कानों पर हाथ रख गई। इसकी मेंटली कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी, इसे कुछ याद नहीं आ रहा था सिवाय हैदर खान और साहिर के नाम के। वो बेआवाज़ इन दो नामों के माला जपती जा रही थी। आर्यन ने गुस्से से गाड़ी रोकते पीछे मुड़कर देखा। बताओ, कहाँ रहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है तुम्हें अपनी हवेली का एड्रेस ना पता हो, तुम्हें अपने लाला का पूरा नाम ना पता हो? आर्यान इसकी तरफ देखते बर्फीले लहजे में गुर्राया। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, मेरे लाला के पास ले चलो प्लीज़। जरमिश के पपादे लबों से बमुश्किल बोलते रोते हुए अपना सर दोनों हाथों में जकड़ गई। इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था, सर में धमक हो रही थी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। आर्यन की दाढ़ पर जो कुछ याद था वो भी भूल गई थी। आर्यन ने इसे बैक व्यू मिरर से देखते हुए गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की। अब इसकी गाड़ी का रुख अपनी हवेली की तरफ था। जरमिश को वो अपनी हवेली के मुलाजमा के पास छोड़ने का इरादा रखता था। इसको वो यहाँ सड़क पर नहीं उतार सकता था। इसकी हालत से इसे अंदाज़ा हो रहा था वो ठीक नहीं, मगर दूसरे पल इस पर शक भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो जैसे जानबूझकर कर रही हो। कैसे आज के ज़माने में कोई खो सकता है, और फिर वो कैसे अपने ही बाप का नाम भूल सकती है? अब वजह जो भी थी, ये हवेली चलकर मालूम होना था। इसकी मुलाजमा खुद मालूम कर लेती, प्यार से ना सही तो गुस्से से, मगर औरत के साथ औरत ही डील कर सकती थी। वो तैशो आलम से जबड़े भींचते गाड़ी चला रहा था। इसे एक सेमिनार पहुंचना था। वो सेमिनार भी इसने ऑर्गेनाइज करवाया था, और वो ही नहीं वक्त पर पहुंच पाया था। गुस्से से इसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। गाड़ी ऊंची नीची सड़कों पर डोल रही थी। खतरों से खेलने का शौक था। इस वक्त भी खतरनाक सड़कों पर इसकी गाड़ी फराटे भर रही थी। पीछे बैठी जरमिश गाड़ी के दरवाजे हैंडल में हाथ डाले बैठी थी। इसका वजूद डोलती गाड़ी में बुरी तरह डोल रहा था। आर्यन खानजादा की गाड़ी बुरी तरह बड़ी सी हवेली में आकर रुकी। आर्यन खान गाड़ी से उतरते वहां खड़े अपने मुलाजिम की तरफ तेजी से बढ़ा।
حلیمہ رنگت تیش و عالم سے سرخ ہوئی۔ آریان خان ضبط سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی حویلی کے کار پورچ میں چکر لگانے لگا۔ کار میں بیٹھی لڑکی کا کیا کرے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رنگت تیش و عالم میں سرخ ہوئی۔ آریان خان وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا سیمینار میں پہنچنا بہت ضروری تھا۔ آریان خان نے اپنی برفیلی نگاہیں اس پر گاڑی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے سر کو جکڑے ہوئے تھی۔ وہ اسے نہ یہاں اپنی حویلی چھوڑ سکتا تھا نہ اس پر باہر سڑک پر۔ آریان خان اپنے بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ باہر آئے مسکان۔ آریان خان نے دروازہ کھولتے ضبط سے کہا۔ اس کے عارض پر بہتے آنسو اسے کچھ بھی اور غلط اور سخت کہنے سے روک چکے تھے، اور یہی آنسو دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا اسے آج چھٹی کا دودھ یاد دلا دے، یہ لڑکی رونا بھول جائے۔ مجھے میرے لالا کے پاس چھوڑ دو، مجھے اپنے لالا کے پاس جانا ہے۔ زرمش گاڑی کی دوسری طرف کھسکتے آریان کو دیکھتے خوفزدہ نگاہوں سے بولی، لالا کے پاس چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ آریان تیش و عالم سے چیخا تھا۔ زرمش اس کی چیخ پر سیٹ پر بری طرح اچھلی۔ 1 منٹ سے پہلے گاڑی سے باہر آؤ۔ آریان خان نے غصے سے زرمش کے کپکپاتے وجود کو گھورتے کہا۔ اسی گاڑی میں موجود لڑکی سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہو رہی تھی۔ اگر وہ پاگل تھی تو اس کے نزدیک ایسی لڑکیوں کی ہر جگہ پاگل خانے تھی۔ میں باہر نہیں آؤں گی، مجھے میرے ساحر کے پاس جانا ہے۔ واٹ؟ آریان خان چیخا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، بہت دور چلا گیا، مجھے میرے ساحر کے پاس لے چلو۔ زرمش آریان خان کے سبز آنکھیں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آریان خان نے زرمش کے ہچکولے بھرتے وجود کو دیکھتے جبڑے پھینچے۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ لڑکی کسی لڑکے کے لیے اپنی حویلی چھوڑ آئی تھی، وہ لڑکا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب یہ سب وہ ناٹک کر رہی تھی، اسے جان بوجھ کر اپنے گھر کا نہیں بتا رہی تھی۔ باہر آؤ 1 منٹ سے پہلے، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا یاد کرو گے تم۔ آریان خان نے اسے سرد آواز میں دھمکی دی۔ میں باہر نہیں آؤں گی، تمہیں دیکھ کر مجھے ساحر کی یاد آ رہی ہے۔ زرمش گاڑی سے دروازے کے ساتھ لگے روتے ہوئے بولی، بکواس بند کرو، سمجھی تم؟ آریان خان حلق کے بل دھاڑا تھا۔ زرمش آریان خان کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ آریان خان نے تیزی سے دوسری طرف بڑھتے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے زرمش دوسری طرف کھسکتی وہ اسے کلائی سے جکڑتے ہوئے کھینچ کر باہر نکال گیا۔ چھوڑو مجھے اپنے لالا کے پاس جانا ہے۔ زرمش نے حلق کے بل چیختے ہوئے اپنی کلائی پر آریان خان کی گرفت چھڑوانی چاہی۔ آریان خان اسے کلائی سے جکڑ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ زرمش اس کے ساتھ بے دردی سے کھینچتی چلی گئی تھی۔ وہ داخلی دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ چھوڑو مجھے۔ زرمش کی پرسوز چیخیں اس کی حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ اندر سے لاتا حویلی کے لاؤنج میں بے دردی سے دھکیل گیا۔ زرمش ٹھنڈی زمین پر اوندھے منہ جا گری تھی۔ وہ جلدی سے سیدھے ہوتے پیچھے کو کھسکتی ہوئی صوفے کے ساتھ لگی، اپنی شال کو سینے سے مضبوطی سے جکڑ گئی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں حیدر حاکم خان کی بہن ہوں اور ساحر خانزادہ کی بیوی ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ وہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے مقابل ہوا۔ زرمش کا لرزتا وجود آندھیوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ خوف سے اپنی دھڑکنوں کو جکڑ گئی تھی۔ مقابل کی چیخ سے اسے اپنا دل پہلوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ آریان خانزادہ نام ہے میرا، کسی عورت کو آج تک چھوا نہیں، اس کا ہاتھ تک نہیں پکڑا، آج پہلی بار تم جیسی لڑکی کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑتے پکارا، مجھ جیسی لڑکی؟ زرمش نے روتے ہوئے اس کے لفظ دہرائے تھے۔ ہاں، تم جیسی لڑکی، جسے اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں، جو کسی بھی غیر کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے جب کوئی لڑکی اپنے عاشق کے لیے اپنے گھر کی دہلیز عبور کرتی ہے تو وہ مار دیتی ہے اپنے مورے بابا کو، قتل کر جاتی ہے اپنے مورے بابا کا۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں سے۔ آریان خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفرت سے گھرایا۔ میں ایسی نہیں ہوں، میرا ساحر خان تو… زرمش مقابل کے سبز آنکھوں میں خون اترتا دیکھ کر خوف زدہ ہوتے اپنے لفظ ہونٹوں میں دبا گئی تھی۔ کیا تمہارا ساحر خان چھوڑ کر چلا گیا تمہیں نا؟ بالکل ٹھیک کیا اس نے، تم جیسی لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تاکہ تم جیسی لڑکیوں کو سمجھ آئے ماں باپ کی عزت ناموس کیا ہوتی ہے۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کا انجام سڑک کی دھول ہونا چاہیے اور آریان خان تمہیں سڑک کی ہی دھول بنائے گا۔ آریان خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے پکارا۔ زرمش خوفزدہ ہوتے پیچھے کو کھسکتے مزید صوفے میں سمائی تھی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، واپس آ کر دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو جگہ تمہاری مقرر ہوگی تم وہیں پر رہو گی۔ ماں باپ تو تمہیں پتہ اپنائیں گے نہیں، نہ تمہارا لالا۔ آریان خان سزایا مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھا۔ وہ اس پر خونخوار نگاہیں گاڑتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔
زرمش زمین سے اٹھتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ آریان خان نے پلٹتے ہوئے اس پر خونخوار نگاہ ڈالی۔ وہ سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے جانے دو، زرمش اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائی۔ جانے دوں گا، ضرور جانے دوں گا۔ تم جیسی لڑکی کو چھو کر آریان خان دہک کر آگ بن چکا ہے، پورے بدن پر چونٹیاں دوڑ رہی ہیں۔ تمہارے غلیظ وجود کو یہاں رکھ کر کروں گا بھی کیا؟ جب تک واپس نہیں آتا تو میں یہاں ہی رہنا ہوگا۔ آریان خان اس پر خونخوار نگاہیں گاڑے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے۔ باہر نکلتے دروازہ باہر سے لاک کر گیا تھا۔ زرمش کی پرسوز چیخیں اس بہت بڑی حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے بال جکڑے چیخیں مار رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوتے لاؤنج کے ٹھنڈے فرش پر گر چکی تھی۔ ارحام خانزادہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فریزے کے لرزتے وجود کو باہوں میں بھرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ فریزے، میرا بیٹا، پاپا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اوکے، آئی ایم سوری، آئندہ پاپا کبھی آپ کے سامنے غصہ نہیں کریں گے، مجھے معاف کر دیں۔ اس مرتبہ ارحام نے اسے خود سے دور کرتے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ابھی تک اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ فریزے بیٹا آنکھیں کھولو، ارحام خان نے اس کی بے حد نرمی سے پوچھا۔ فریزے نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ ارحام خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ ارحام نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ پاپا، فریزے کے کپکپاتے لبوں نے جنبش کی۔ جی پاپا کی جان۔ ارحام نے اس کے گال پر لب رکھے۔ ماما کو ڈانٹا آپ نے؟ فریزے نے ہچکی لیتے پوچھا۔ ارحام اس کے سوال پر خاموش ہو گیا تھا۔ ماما رو رہی تھی، فریزے نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، میں نے نہیں ڈانٹا انہیں۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے وضاحت دی۔ پاپا، میں اچھی بچی بن کر رہوں گی، کوئی شرارت نہیں کروں گی، ماما کے پاس بھی نہیں جاؤں گی۔ آپ میری ماما کو مت ڈانٹنا پلیز، فریزے نے سر نفی میں ہلاتے ہچکیوں سے کہا۔ اوکے بیٹا، میں نہیں ڈانٹوں گا انہیں، کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ ارحام خانزادہ نے نرمی سے اس کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے۔ پرامس، آپ میری ماما کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے، انہیں ڈانٹیں گے نہیں؟ فریزے نے اب ارحام کے گال پر ہاتھ رکھتے وعدہ لیا۔ اوکے پرامس، کچھ نہیں کہوں گا آپ کی ماما کو، مگر آپ بھی مجھ سے پرامس کرو، آپ شرارتیں کرنا بند نہیں کرو گی؟ ارحام خانزادہ اسے تیکھے تکیے پر لٹاتے اس کے پیٹ میں گدگدی کی۔ فریزے منہ پر ہاتھ رکھے کھلکھلانے لگی تھی۔ فریزے، یو آر جسٹ لائک یور ماما۔ ارحام اس کی کھلکھلاہٹ کا ساتھ دیتے نم آنکھوں سے مسکرایا۔ نو پاپا، ماما از مور دین پریٹیسٹ می۔ فریزے نے ارحام کو دیکھتے کہا۔ میں حرکات کی بات کر رہا ہوں فریزے، اور ماما جیسی باتیں کرتی ہے، ایک جیسی روتی ہیں۔ ارحام نے سنجیدگی سے کہتے اس پر کمبل دیا۔ اب سو جائیں آپ، ارحام نے فریزے کو اپنی طرف دیکھتے پا کر نرمی سے کہا۔ وہ اسی پل آنکھیں مون چکی تھی۔ فریزے کو آنکھیں مونتے دیکھ کر ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ سچ میں کوئی فرق نہیں تھا اس کی بیٹی اور بیوی میں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ ارحام خانزادہ نے سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے اپنی سگریٹ کیس اور لائٹر نکال کر فریزے کو دیکھا، جو آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ جانتا تھا وہ اب اپنی آنکھیں نہیں کھولے گی، تھوڑی دیر تک سو بھی جائے گی۔ اس کی ہر بات ایسے مانتی تھی، شرارت تک اس کے سامنے نہیں کرتی تھی، اور وہ بہت شرارتی تھی۔ سب سے زیادہ شرارتیں حور کے سامنے کرتی تھی۔ وہ کمرے میں اس کے میک اپ کا حال دیکھ چکا تھا، الماری میں موجود برانڈڈ کپڑوں پر کٹس لگے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ ارحام مدھم سا مسکراتے ہوئے سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا۔ دل اتنا جلا ہوا تھا آج کمرے میں اس نے فریزے کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سگریٹ جلا گیا تھا۔ خوابوں کی چتائیں ہیں سلگتی ہوئی، اس پہ یہ تیری یادیں دستی ہوئی۔ غم کا اندھیرا خوشیوں پر ٹھایا، تو نے ستم وہ اس دل پر ٹھایا۔ میں نے وفا پر تیری کتنا اعتبار کیا، نہیں برداشت ہو رہا تھا اس کی آنکھوں کا ساحر خان کے لیے آنسو بہانا، اس کا یوں تڑپ تڑپ کر رونا۔ ماضی میں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا، پھر بھی وہ کسی کے لیے آنسو بہاتی، وہ تڑپ اٹھتا۔ پھر وہ کوئی عام عاشق نہ تھا، حور کے لیے تڑپ کر پاگل پن اس نے خود اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ منگنی ہوئی تھی تو یقیناً حور کی پسند پر ہی ہوئی تھی۔ ماضی میں عہد و پیمان بھی ہوئے تو وہ اس کا باڈی گارڈ بھی بن کر رہا۔ ارحام یہ سب سوچتے اذیت کی انتہا پر تھا، تب اس سے پورا بدن تپ رہا تھا۔ ارے یہ ساحر خانزادہ وہی ہے نا جو حور سلطان شاہ کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پرسنل باڈی گارڈ بن کر رہا؟ سنا ہے حور سلطان شاہ نے شرط رکھی تھی، وہ اسی صورت اس کی محبت قبول کرے گی جب وہ ایک عام باڈی گارڈ کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرے گا۔ اور سنا ہے ساحر خانزادہ نے اپنے اتنے بڑے سیلیبریٹی ہونے کی پرواہ کیے بغیر
اور سلطان شاہ کا گارڈ بن کر رہا۔ تصویر بھی چھپی تھی لنڈن کی ٹائم لائن میں، جس میں ساحر خانزادہ سر جھکائے اور سلطان شاہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا، اور سنا ہے بہت بران سے ساحر خان کو ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ارحام نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ جس لڑکی کے لیے وہ بے حد پوزیسو تھا، اسی کے لیے اس نے ہر بار ایسے کیے لفظ سنے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے تلخی سے مسکرا اٹھا تھا۔ ہر بار ایسے الفاظ اس کی ہر سماعتوں میں زہر بن کر اترتے تھے، اس کی رگوں کو نیلا کر دیتے تھے، لیکن ریپوٹیشن تو اس نے کھو دی تھی، مگر ہور سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا تھا۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ عاشق ہو تو ایسا ہو، ساحر خانزادہ جیسا۔ یہ لفظ اس کی سماعتوں میں گونجے تو وہ تڑپ اٹھا تھا، ہور کی محبت کو پا لیا تھا۔ ارحام زیر لب یہ لفظ دہراتے ہوئے تڑپتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے کمرے میں چکر لگانے لگا تھا۔ وہ کیوں تڑپ رہی تھی؟ کیا پچھتا رہی ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ بننے سے؟ کیا وہ اسے صرف فریضے کی وجہ سے قبول ہے یا پھر اس سے ڈرتی ہے؟ ارحام خانزادہ نے بے چین ہوتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کے وجود پر کسی کی نظر گوارا نہ تھی، نہ وہ کسی کے دل میں رہے یہ گوارا تھا، مگر اس کے دل میں کسی کی پرچھائی ہو یہ بھی کہاں گوارا تھا۔ اگر اسے یوں تڑپ تڑپ کر رونا ہی تھا، تنہائی میں رو لیتی۔ کیوں اس کے سامنے یوں تڑپ تڑپ کر روتے؟ اس کے وجود کو راکھ کا ڈھیر کر چکی تھی۔ ارحام خانزادہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبا لیا۔ ابھی بھی کمرے میں ماتم بنا رہی ہوگی کیا؟ ارحام نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے اذیت کی انتہا پر سوچا تھا۔ بنا رہی ہوگی گہرا ماتم، صرف ماتم بچھی ہوگی ادھر تو۔ ارحام تلخی سے ہنسا تھا، پھر وہ صوفے کے ساتھ ایک لگاتے ہنستا چلا گیا۔ گہرا ماتم، گہرا سوگ، آج سوگ کا دن ہے، وہ ادھر سوگ منائے گی، میں ادھر مناؤں گا، پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ دل پر ہاتھ مارتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ کراتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ ہور نے کمرے میں آ کر کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل پکڑے سلطان شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ پاپا، ہور نے روتے ہوئے سلطان شاہ کو پکارا۔ سلطان شاہ اس کی بھیگی آواز سن کر تڑپتے ہوئے بیت سے اٹھے تھے۔ کیا ہوا میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ سلطان شاہ تڑپ کر بولے۔ پاپا، ہور نے بلک بلک کر روتے ہوئے نے پکارا۔ ہور کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا کہا تمہیں اس ارحام خانزادہ نے؟ سلطان شاہ فون پر گرج اٹھے تھے۔ پاپا، ہور کے لب بری طرح کپکپائے۔ ہور میرا بیٹا، قسم خدا کی اگر اس ارحام نے تمہیں ایک آنچ بھی پہنچائی ہوگی، اگر تمہارے آنسوں کا سبب وہ خانزادہ ہوا، میں اس کی جان لے لوں گا۔ سلطان شاہ فون پر پاگلوں کی طرح دہاڑے۔ ہور کا رونا انہیں پاگل کر چکا تھا۔ رات ارحام کا رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ پاپا، اس نے کچھ نہیں کہا مجھے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی۔ ہور ہنسیانے چیخی۔ میں نے ہور؟ سلطان شاہ نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ ساحر مر گیا پاپا، کیوں چھپایا مجھ سے؟ ایک آخری بار اس کا چہرہ بھی مجھے دیکھنے نہیں دیا، کیوں پاپا؟ ہور نے چٹکتے ہوئے سوال کیا۔ ہور، ساحر خان ایسا نہیں چاہتا تھا، تم اس کے جنازے پر آؤ، تمہیں پتہ بھی چلے۔ سلطان شاہ اپنی نم آنکھیں مسلتے ہوئے ضبط سے بولے۔ کیوں پاپا، کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ اور شدت غم سے رو پڑی تھی۔ پتہ نہیں، مگر وہ ایسا ہی چاہتا تھا، یہی اس کی آخری خواہش تھی۔ سلطان شاہ کی بات پر وہ شدت سے رو دی تھی۔ اس نے میرے لیے کیسے جان دے دی پاپا؟ کیا اس نے خودکشی کر لی؟ یہی ایک بات اسے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ سبز آنکھوں والا شہزادہ جس کی آنکھوں اور گانوں پر کبھی وہ مرتی تھی، وہ کیسے جان سے گیا؟ کیا ساحر خان کا دل ہور کے نام پر چلنا بند ہو گیا تھا، یا پھر وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کی دھڑکنیں بند کر گیا تھا؟ نازنین بھائی کو موت دیتے دیتے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سلطان شاہ کی بات پر موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ تم نے میرا قتل کیا، مجھے زندہ مار دیا، تم بے وفا ہو، تم قاتل ہو میری، تم بے وفا ہو ہور، مگر پھر بھی ساحر خانزادہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ساحر خان کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ ہور زمین پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ساحر خان کی موت سے کہیں زیادہ اس بات کا غم تھا کہ وہ اس کی خاطر جان سے چلا گیا۔ وہ کتنے ہی دلوں کے اجڑنے کا سبب بن گئی۔ زرمش کا اجڑی حالت یاد آئی تھی، ایک بیوی ایک ماں کے دل کے پھٹنے کا سبب وہ بن گئی۔ وہ سبز آنکھوں والا شہزادہ چلا گیا، جاتے جاتے وہ اسے تکلیف دینے والوں کو موت کی گھاٹ اتار گیا۔ وہ آخرکار نازنین بائی کو انجام تک پہنچا گیا۔ اس کی ماں محرمہ کا بدلہ لے لیا۔ وہ کیا سچ میں اس کے عشق کے قابل نہ تھی؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی دل کو جکڑے ہوئے روتی تھی۔ مجھے معاف کر دو ساحر خان، جب تک تم میری زندگی میں تھے کوئی نہیں تھا،
میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ حور سلطان شاہ دھوکے باز نہیں ہے۔ حور سلطان شاہ حور خانزادہ بنے بے وفا ہو گئی کیونکہ اس کے دل میں ارحام خانزادہ حکومت کرنے لگا تھا۔ آج بھی وہی کرتا ہے، صرف وہی کرتا ہے، شدت سے کرتا ہے۔ نہ حور سلطان شاہ بے وفا تھی، نہ حور خانزادہ بے وفا ہے۔ تمہاری سچی محبت ہار گئی ساحر خان، خدا کی لکھی تقدیر جیت گئی ساحر خان، خدا کا لکھا ہوا جیت گیا ساحر خان۔ حور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حیدر خان تیز تیز قدموں سے شہرام خان کا آفس دھاڑ سے کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ شہرام خان تمام ڈاکٹرز اس وقت میٹنگ میں مصروف تھے۔ حیدر خان کو ایسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر شہرام خان ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے ہوئے اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے اسے پیچھے دھکیل گیا۔ میری بہن کہاں ہے شہرام خان؟ حیدر خان آگے بڑھتے ہوئے ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ پوری قوت سے مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ تمام ڈاکٹرز بدحواس ہوتے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ شہرام خان نے انہیں آنکھوں کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ وہ لوگ شہرام کے ایک اشارے پر سر ہلاتے کمرے سے نکل گئے۔ حیدر خان ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے سرخ سرد آنکھوں سے شہرام خان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پورا ہسپتال چھان مارا تھا مگر زرمش کہیں نہیں ملی۔ وہ جیسے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کی بہن کی حالت کیا تھی؟ سب سے بڑھ کر وہ عدت میں تھی۔ حیدر خان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تمہاری بہن حیدر خان، یا میری بہن جو تمہارے قبضے میں ہے؟ راتوں رات میری بہن کو اپنی حویلی لے گئے تم، ہاں؟ شہرام کھڑے ہوئے ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے جواباً حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ تمہاری بہن میری بیوی اور میرے بیٹوں کی ماں ہے۔ تم اس کے بارے میں سوال جواب کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ یہاں میں اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جو تمہارے اسپتال سے غائب ہوئی ہے۔ حیدر خان تیش و عالم سے گرجا۔ اپنی بہن کے بارے میں سوال و جواب کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں لالا کی وجہ سے خاموش ہوں۔ انہوں نے منع کیا، ورنہ جس طرح راتوں رات میری بہن کو تم اپنی حویلی لے گئے، تمہاری حویلی میں گھس کر اپنی بہن اور اپنے بھانجوں کو لے کر جاتا۔ شہرام خان غصے سے دھاڑا تھا۔ تم میری حویلی آتے واپس اپنے قدموں پر واپس نہ جاتے۔ یہاں بھی میں اپنی بہن کا پوچھنے آیا ہوں۔ جہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ حیدر خان تیش و عالم سے گرجتے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے تمام چیزیں زمین پر پھینک چکا تھا۔ یہ ہسپتال میرا ہے، یہاں سے تم بھی اپنے قدموں سے واپس نہیں جا سکو گے، اس لیے خود پر کنٹرول کرو حیدر حاکم خان۔ شہرام خان غصے سے طنزیہ انداز میں چبچبائے۔ میری بہن عدت میں ہے شہرام خان، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے اسپتال لایا تھا، ڈاکٹر اسے اپنے کمرے میں چیک کر رہی تھی۔ اب میری بہن اس کمرے میں نہیں ہے، بلکہ پورے ہسپتال میں نہیں ہے۔ نہ ہی تمہارے کسی ڈاکٹر نرس کو پتا ہے یہ تمہارا اسپتال ہے۔ یہاں میری بہن کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ جواب دو مجھے۔ حیدر خان نے گہرا سانس لیتے بے بسی سے نم زدہ آنکھوں سے پوچھا۔ شہرام خان نے حیدر خان کی بات پر لب بھینچے موبائل سے نمبر ڈائل کیے فون کان سے لگایا۔ آج کی مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج مجھے سینڈ کریں۔ شہرام ہدایت دیتا فون بند کر چکا تھا۔ حیدر خان گہرے سانس لیتا اب کمرے میں چکر لگانے لگا تھا۔ حیدر خان اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی سرخ آنکھیں شہرام پر گاڑے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہرام خان اپنے لیپ ٹاپ پر جھک کے سی سی ٹی وی فوٹیج کھولتے اپنے لیپ ٹاپ خان کے سامنے کیا۔ حیدر خان نے جلدی سے لیپ ٹاپ میں دیکھا جہاں زرمش بھاگتے ہوئے اسپتال کے پیچھے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ حیدر خان اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے لیپ ٹاپ زمین پر پوری قوت سے پٹک گیا۔ شہرام خان نے بمشکل مٹھیاں بھینچتے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ ارحام خانزادہ کا حکم نہ ہوتا تو وہ حیدر خان کو جان سے مار ڈالتا۔ ارحام خانزادہ نے سختی سے ہدایت کی تھی حیدر خان کو کچھ نہ کہا جائے۔ اگر میری بہن کی گمشدگی میں تمہارا یا تمہارے لالا کا ہاتھ ہوا تو حیدر خان تمہاری حویلی گھس کر تم خانزادوں کو موت کی نیند سلائے گا۔ حیدر خان ایک لفظ چباتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ شہرام خان نے ٹیبل پر مکہ مارتے اپنا غصہ ضبط کرنے کا ناکام صحیح کی تھی۔ اسفندیار خان گہرے سانس لیتا عابر کو دیکھ رہا تھا جو کمبل خود پر لپیٹے رخ پلٹے بہت بری طرح رو رہی تھی۔ اسفندیار خان کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ عابر پریگننٹ ہے، وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اس پر بہت بے رحمانہ طریقے سے اپنی شدتیں ڈھا چکا تھا۔ وہ روز اس سے بہت بے رحمی سے اپنی شدتیں ڈھاتا تھا۔ اس کی سفاک پٹھانی اس کی شدتیں کبھی رو کر کبھی ہنس کر برداشت کرتی تھی۔ آج سے دلہن کے لباس میں دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھوتے اس پر اپنی بے رحمانہ شدتیں ڈھا گیا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ اپنی قربت میں سب سے زیادہ ظلم اس کے لبوں پر ڈھاتا تھا۔ انہیں وہ اپنی سانسوں میں تب تک جکڑے رکھتا تھا
جب تک وہ اس کی باہوں میں رہتی تھی۔ اسفندیار خان نے پریشانی سے عابر کے سسکتے وجود پر نگاہ ڈالی تھی۔ وہ بہت بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح گھبرا گیا تھا کہ کہیں اس کے بچے کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ وہ عابر کو کندھے سے نرمی سے جکڑے اس کا رخ پلٹے اس پر حاوی ہوا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنا وزن اب عابر پر نہیں ڈالا تھا۔ دور ہٹے اسفندیار خان مجھ سے۔ عابر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے منہ پھیر گئی۔ میری جان رو کیوں رہی ہو؟ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ اسفند نے اس کا منہ اپنی طرف کرتے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، یہ آپ کا بچہ، سمجھے؟ یہ صرف میرا بچہ ہے۔ آپ جیسے بے رحم انسان کا کوئی تعلق نہیں۔ دور ہٹے مجھ پر سے۔ عابر اس کے چٹانی سینے پر بے دردی سے مکے مارتے ہوئے روتے ہوئے چیخے۔ اسفند پریشانی سے اس سے دور ہوا۔ اس کے ریاکشن سے گھبرا گیا تھا۔ اس کی صفاق بٹھانے کب ایسے باتیں کرتی تھی اس سے؟ عابر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سسکتے ہوئے خود پر گردن تک کمبل لپیٹ گئی تھی۔ وہ کمبل لپیٹے چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے اپنے کپڑے تلاش کر رہی تھی۔ عابر کے پاس پڑا اپنا بلاؤز اٹھا کر دیکھا جس کی بے رحم خانزادہ نے اپنے جنون میں توڑ چکا تھا۔ عابر اپنا بلاؤز پکڑے سسکیاں بھرنے لگی۔ اسفند نے ایسے دیکھتے پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا ایسا رونا اس کی جان نکال رہا تھا۔ اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ اسفند گہری سانس لیتے عابر کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے بچے کو کچھ ہو جانے کے خوف سے وہ اسے نہ سختی سے پکار سکتا تھا نہ اسے اب سختی سے چھو سکتا تھا۔ آگے وہ اسے کافی سختی سے چھو چکا تھا۔ اسفند نے اس پر نظریں دوڑائیں۔ اس کے بڑھنا کمر پر اس کی دی ہوئی گہری سوغاتیں پورے آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ یہی حال دھڑکنوں کا تھا۔ ہر جگہ اس کی دی ہوئی گہری سوغاتیں تھیں۔ مقابل کا بری طرح سسکیاں بھرنا اس پر باور کروا رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش گنواتے اس پر ظالمانہ طریقے سے اپنی شدتیں ڈھا چکا ہے۔ عابر پاس پڑے اسفند کی سفید ٹی شرٹ اٹھا کر پہنتے بیت سے اٹھی۔ اسفند بھی جلدی سے چھلانگ لگا کر بیت سے اترتا عابر کے مقابل آتے اسے بے حد نرمی سے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ چھوڑے مجھے اسفندیار خان، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ عابر نے چیختے ہوئے اسفند کے سینے پر مکہ مارا۔ اسفند بہت نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ عابر اس کے سینے پر بے دردی سے مکے مارتے ہوئے بری طرح رو دی تھی۔ اسفندیار خان اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ آپ نیلی آنکھوں والے خان نہیں بلکہ ایک بے رحم خانزادہ ہیں۔ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عابر اس کے سینے میں سماتے روتے ہوئے چیخیں۔ ریلیکس میرا سرخ گلاب۔ اسفند بہت نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ملائمت سے بولا۔ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ اس کا موڈ سوئنگز کا سوچتے وہ اس کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا۔ کچھ وہ اپنے آج کے رویے کا ازالہ کر رہا تھا۔ اس کا رونا اسے پریشان کر رہا تھا۔ اپنے بچے کا سوچتے اس کی جان بھی ابھی تک حلق میں گھٹی ہوئی تھی۔ چھوڑے مجھے اسفندیار خان، وہ اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کرتے ہوئے چیخی تو اسفندیار خان کے دماغ کی رگیں پھڑکی تھی۔ بس، اسفند اسے خود سے الگ کرتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولتا اسے ساکت کر گیا۔ عابر نے اس کے سر دھاڑ پر اسے نم خفگی بھری نگاہوں سے دیکھتے رخ پلٹا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی اسفند اسے بازوں سے جکڑے نرمی سے اس کا رخ پلٹے اپنے مقابل کر گیا۔ میرا بچہ کیسا ہے عابر؟ اسفند نے گہرے سانس لیتے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ نے جنگلیوں کی طرح مجھ سے سلوک کیا اسفندیار خان۔ ایسا کوئی کرتا ہے اپنی پریگننٹ بیوی کے ساتھ؟ عابر نے ہچکی لیتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ یہ سلوک میں روز تمہارے ساتھ کرتا ہوں عابر، اور تم میری شدتوں میں ساتھ بھی دیتی ہو۔ اسفند اس پر سرد نگاہیں گاڑتے سرد لہجے میں بہت کچھ جتا گیا تھا۔ وہ بتا ہی نہیں رہی تھی اس کا بچہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ وہ جیسے اتنی دیر میں مر گیا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا اسفند میں پریگننٹ۔ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا تم پریگننٹ ہو۔ اسفند اس کی بات کاٹتے جھنجھلایا۔ تو یہی تو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں پریگننٹ ہوں۔ آپ نے بتانے نہیں دیا۔ آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی مگر آپ تو مجھے سرپرائز کر دیا۔ اسفند عابر کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکیوں سے بولی۔ اپنے بچے کو لے کر وہ بھی بہت حساس ہو رہی تھی۔ اسفند نے بہت برے طریقے سے اس پر شدتیں ڈھائیں تھیں۔ پورا کمرہ تھوڑی دیر پہلے اس کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ یہ کیسا سرپرائز تھا تمہارا؟ ایسے کوئی اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر سناتا ہے؟ تو مجھے پریگننٹ ہونے کی خبر سنانا چاہتی تھی یا پھر میرے ساتھ ویڈنگ نائٹ منانا چاہتی تھی؟ اسفند اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے بھڑک اٹھا تھا۔ اسفند کی بات پر عابر ہیزل گرے آنکھوں میں شبنم قطروں کی چمک بڑھی تھی۔ عابر اسے شکوہ کی نگاہوں سے دیکھتے واش روم کی طرف بڑھی۔ اسفند اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے جھنجھلا کر رہ گیا۔ وہ اسے بازوؤں سے سختی سے جگڑے اپنے مقابل کر گیا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ اسفند اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کرتے گررایا۔ عابر اس کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے ڈیم اٹ؟ بتاؤ مجھے۔ اسفند اب اس کی خاموشی پر دھاڑا تھا۔ عابر اس کی دھاڑ پر بری طرح لرز اٹھی تھی۔
کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو میرا سرخ گلاب؟ بتاؤ مجھے میرا بچہ ٹھیک ہے؟ اسفند نے اس کے لرزنے پر اس کی آرز پر ہاتھ جمائے بہت نرمی سے پوچھا۔ نیلی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی تھی۔ اپنے بچے کی زندگی کا خوف اس کی آنکھیں بھی اب نم کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے آپ کا بچہ، مگر میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ لوئر بیلی پر بھی دباؤ پڑ رہا ہے، تھوڑا اور جنگلی پن دکھا دیتے۔ آبی نے بھیگے لہجے میں بتاتے نچلا لب باہر نکالتے شکوا بھی گیا۔ اسفند اس کی بات پر گہرا سانس لیتے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے اسے کاؤچ پر بٹھایا، خود پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے لیب پر بہت نرمی سے اپنے ہاتھ لب رکھے۔ آئی ایم سوری میرا سرخ گلاب، جب تک میرا بچہ یہاں ہے اب جنگلی پن نہیں دکھاؤں گا۔ اسفند نے اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ لے جاتے اس کی پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آبی اس کی حرکت پر خود میں سمٹتے سرخ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا میری صفا گلاب، صرف اپنا بچہ محسوس کر رہا ہوں جو یہاں ہے، اسفند نے نرمی سے کہتے اس کے سرخ آرز پر ہاتھ جمایا۔ یہاں بھی آپ نے بہت برے طریقے سے اسفند کاٹا ہے، عابد نے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا۔ اس کی بیلی بٹن پر بھی آج اپنی شدتوں کے داغ چھوڑے تھے۔ اسفند گہرا سانس لیتے اپنے لب پر پھر سے ہاتھ رکھ گیا۔ آئی ایم سوری نا میری جان، میرا سرخ گلاب۔ عابد کے آج کے رنگ ڈھنگ ہی جدا تھے۔ وہ اور طریقے سے نخرے دکھا رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دکھائے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا ان 9 ماہ کے دوران اسے اپنے بچے کے آنے کا صرف انتظار نہیں کرنا ہوگا بلکہ ایک بچے کو سنبھالنا بھی ہوگا۔ درد ہو رہا ہے لوئر بیلی میں میری جان؟ اسفند نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ تھوڑا تھوڑا، اسفند عابد نے سسکی لیتے کہا۔ عابد کل بھی تو میری جان تمہیں ایسے چھوا تھا، کل بھی درد ہوا تھا؟ اسفند نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر سرکاتے پریشانی سے پوچھا۔ کل بھی ہوا تھا، تب مجھے نہیں پتا تھا میں پریگننٹ ہوں، اس لیے زیادہ محسوس نہیں کیا۔ مورے سے پوچھا تو انہوں نے مجھے پریگننسی ٹیسٹ کرنے کو کہا۔ ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلا میں پریگننٹ ہوں۔ آپ کو سرپرائز کرنا تھا بٹ آپ نے بات ہی نہیں سنی میری۔ میں نے کیک بھی منگوایا تھا۔ عابد نے نچلا لب باہر نکالتے بھیگے لہجے میں پھر سے شکوہ کیا۔ اس کے شکوے پر اسفند گہرا سانس پھڑ کر رہ گیا تھا۔ چلو اسپتال چلیں، اسفند اضطرابی لہجے میں کہتے زمین سے اٹھا۔ اس ٹائم؟ عابد پریشان ہوئی تھی۔ اس ٹائم کیا ہے میرا سرخ گلاب؟ جب تک مجھے میرے بچے کی صحیح کنڈیشن پتہ نہ چلے گی جان سینے میں اٹکی رہے گی، اسفند تڑپتے ہوئے بولا۔ اسفند ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے بچہ ٹھیک ہے، کل بھی یہ درد آپ کی قربت کے درمیان اور بعد میں ہوا تھا، پھر سارا دن نہیں ہوا۔ اب بھی بہت ہلکا ہے، رات بہت ہو گئی ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے۔ عابد نے اپنا نچلا لب باہر نکالا تھا۔ اسفند اس کے انداز پر مہم سا مسکرا گیا۔ اسفند نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کیک رکھا تھا جس کے گرد کینڈل چل رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ بیبی آن دا وے پاپا۔ کیک پر یہ ورڈز دیکھ کر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ کیک اور چھری پکڑے وہ عابد کے پاس لایا، پنجوں کے بل پھر سے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ کاؤچ پر کیک رکھتے اسفند نے چھری سے کاٹتے کیک کا پیس لے کر عابد کے منہ کی طرف بڑھایا۔ عابد نے تھوڑا سا کھایا، اسفند نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک کے وہی کیک کھایا جو عابد کے منہ میں ڈالا تھا۔ عابد اس کی حرکت پر مزید سرخ ہوئی تھی۔ یہ میرا سرخ گلاب ہے، بار بار سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو آج سارا کیک ایسے ہی کھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اسفند گمبھیر آواز میں بولتے اس کے لبوں پر نرمی سے جھکا۔ میرا صفا گلاب، میں بہت خوش ہوں، خرید لیا آج تم نے اسفند یار خان کو۔ اسفند نے اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھے۔ مجھے بیٹیاں چاہیے، صرف بیٹیاں، اسفند نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ اسفند مجھے بھی بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے۔ عابد اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ صرف بیٹیاں ہوں گی؟ ٹوئنس، بلکہ تمہاری جیسی؟ مجھے پورا یقین ہے، اور مجھے بیٹیاں ہی چاہیے۔ اسفند کی آواز سرد اور اٹل تھی۔ عابد اس کے لہجے پر اب پریشان ہوئی تھی۔ قرآن کی وہ آیات وہ صورتیں تلاش کر کے پڑھو جس سے اللہ پاک نے رحمت عطا فرمائی ہے، بالکل پریزے جیسی رحمت، اور مجھے پوری 6 رحمتیں چاہیے۔ ہر سال 2-3 سال بعد تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اسفند اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ عابد اس کی فرمائش پر روح ہنسی ہوئی تھی۔ بیٹیاں بھی چاہیے، وہ بھی ہر سال 2۔ وہ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے اس سب میں اس کا اختیار ہو۔ اسفند مسکراتے ہوئے کیک اس کے منہ میں ڈالتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ آدھے سے زیادہ کیک اس کے منہ میں ڈالتے خود بار بار اس کے لبوں پر جھکے وہ کیک کھا رہا تھا۔ اسفند عابد اس کا ہاتھ پیچھے کیا، وہ مزید ایسے کیک نہیں کھا سکتی تھی۔ تمہیں بھوک لگی تھی میرا سرخ گلاب، کچھ اور کھانا نیچے سے لا دوں؟ اسفند نے اس کے سرخ ابھرے ہوئے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ پیٹ بھر گیا اسفند؟ عابد اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی۔ تمہارا پیٹ بھر گیا مگر میرا نہیں بھرا، میرا سیاہ گلاب۔
اسفن کے دیے گئے نئے نام پر عابر کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ سرخ گلاب تو ٹھیک تھا، صفاق گلاب بھی ٹھیک تھا، مگر سیاہ گلاب عابر روحاں سے ہوئی۔ اور چلو بیڈ پر چلیں۔ اسفن نے زمین سے اٹھتے اس کی کلائی نرمی سے جکڑی۔ عابر نے تحیر سے اسے دیکھا، وہ اسے پھر سے بیڈ پر لے کر جا رہا تھا۔ عابر کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہوئی تھیں، آگے پیچھے بھی ویسے ہی کرتا تھا، رات میں دوبارہ تو اسے اپنی قربت مہیا کرتا تھا۔ حسن آپ نے پہلے میری بات نہیں سنی تھی، پھر سے وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ عابر کی بھیگی آواز پر اسفن نے اسے دیکھا، وہ اسے بھیگی شکوہ کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسفن اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہنس پڑا۔ اس کا یہ سرخ گلاب اب یہ بات چھوڑنے والا نہ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اسے شریف شوہر کی طریقے سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ ساری عمر وضاحتیں دینی ہوگی۔ اس کا سرخ گلاب یہ بات نہیں چھوڑنے والی تھی۔ اسفن اس کے قریب ہوتے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے تب بھی ہاتھ نہیں چھوڑے تھے۔ وہ صفاقی کی ہر حد پار کر چکا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑے اپنا سر بھی جھکا چکا تھا۔ عابر کی آنکھوں کے سامنے اب بھی منہ کھل چکا تھا۔ آنکھوں کے ساتھ اب منہ بھی کھل چکا تھا۔ حکم آپ کا جو تھا میں نے نہ مانا، خطا وار ہوں نہ آیا نبھانا، سزا جو بھی دو گی اجی میری مشکل تبھی دور ہوگی۔ اسفن سر جھکائے گنگنایا۔ عابر کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اسفن کی کھلکھلاہٹ سنتے مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھتا اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اوہ میرا سرخ گلاب، میرا صفاق گلاب، آج بہت خوش ہوں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کر ڈالا؟ اسفن یار خان کو خرید ڈالا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے گھومتے ہوئے بلند آواز میں خوشی سے چیختے ہوئے بولا۔ عابر اس کی گھنی بیڑ پر ہاتھ جماتے کھلکھلائی تھی۔ مجھے بیٹیاں چاہیے میرا سرخ گلاب، مجھے رحمتیں چاہیے، صرف رحمتیں۔ وہ گھومتے ہوئے بلند آواز میں بولتے عابر کو پریشان کر گیا۔ کھلکھلاہٹ اب سمٹی تھی۔ دو گی نا مجھے بیٹیاں؟ اسفن نے رکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عابر گہرا سانس لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پریشانی سے استباط میں سر ہلا گئی۔ مجھے پتا تھا۔ اسفن گہرا مسکراتے ہوئے پریشانی پر لب رکھ گیا۔ عابر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ نیلی آنکھوں والے اس خانزادے کو بیٹیوں کا اتنا شوق تھا، اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کا بیٹا نہ ہو جائے، وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسفن مسکراتے ہوئے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹایا، اس پر نرمی سے جھکا۔ عابر نے پریشانی سے اس کی آنکھوں میں جا کہا، صرف تمہیں سر سے پیروں تک آج ساری رات چوموں گا میرا سرخ گلاب، تم مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے جا رہی ہو، میرے لبوں کا کام بڑھ گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک ایک نگوش کو دیوانگی کے عالم میں چھوتے خود پر کمبل لپیٹے اس کے لبوں پر نرمی سے جھک گیا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں حمال کرتے اس کی گرم نرم شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ آریان خانزادہ روز کی طرح پہاڑوں پر ورزش کرتے اپنی حویلی داخل ہوا۔ وہ داخلی دروازے سے اپنی بہت بڑی شاندار حویلی داخل ہوا۔ اس وقت سفید پینٹ پر سفید ہی شینڈو میں ملبوس تھا۔ باہر قہر برساتی سردی پڑ رہی تھی، مگر وہ پہاڑوں سے جاگنگ کرتے اپنی حویلی بھی پیدل آیا تھا، بلکہ دوڑ لگاتے ہوئے آیا تھا۔ اس کا بدن پسینے سے تر تھا، سفید سرخ اور سفید رنگت سفید شدید سرخ تھی اور سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا۔ حویلی داخل ہوتے وہ اپنے کمرے کی طرح بڑھا، بیڈ پر پڑے ٹاول سے اپنی گردن اور سینڈو سے نظر آتے چٹانی سینے پر چمکتے قطروں کو اچھی طرح سے صاف کیا۔ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ کمرے سے نکلتا کچن کی طرف بڑھا۔ معمول کی طرح وہ اپنے لیے بلیک کافی کے ساتھ ناشتہ تیار کرتا تھا، جو ویجیٹیبل کے ساتھ بیف سیٹنگ اور فریش فروٹس اور فریش جوس پر مشتمل تھا۔ شیف ہونے کے باوجود وہ کھانا اپنے لیے خود ہی تیار کرتا تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں کے ساتھ اپنے خوبصورت امریکی طرز پر بنے بہت بڑے کچن میں داخل ہوا، جو کہ مکمل وائٹ کلر پر مشتمل تھا۔ حویلی بہت بڑی اور جدید طرز پر بنی تھی۔ وہ کچن کا بہت بڑا سلائڈنگ گلاس ڈور کھولتے اندر داخل ہوا۔ اپنے امریکن طرز سے بڑے کچن کا حال دیکھ کر ہر تو استجاب میں اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دیوار میں نصب ڈبل ڈور ریفریجریٹر کے دونوں دروازے کھلے تھے، انڈے ٹوٹے ہوئے زمین پر بکھرے تھے، جوس کی بوتلز میں جوس زمین پر گرا پڑا تھا، اس کا کانچ زمین پر بکھرا تھا، شیف پر اور فروٹس پر خشک آٹا بکھرا تھا۔ کانچ کے باؤل میں آٹا گوندنے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں پانی اور آٹا مکس تھا۔ لتڑے ہوئے ہاتھ کیبنٹس پر لگے تھے۔ آریان خانزادہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے اپنے کچن کی ابتر حالت دیکھ رہا تھا، جس کی نفاست پسند طبیعت پر بہت گرہ گزر رہا تھا۔
وہ شاکڈ کی کیفیت میں تھا۔ اس کا شیف اس کی مرضی کے بغیر کچن میں قدم نہیں رکھتا تھا۔ اگر رکھ بھی لے تو وہ بہت احتیاط سے کام کرتا تھا۔ شیف کو اس نے کتنے دنوں سے چھٹی دے رکھی تھی۔ آریان منہ پر ہاتھ پھیرتے، کانچ اور ٹوٹے انڈوں سے بچاتے آگے بڑھا، کیبنٹ کے کھلے دروازے بند کرتے ہوئے۔ وہ مزید آگے بڑھا۔ پورا کچن ہی بکھرا پڑا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ وہ حیرانگی سے کچن کی حالت دیکھتے سوچ رہا تھا۔ آریان خان زادہ غصے سے سلیب پر دونوں ہاتھ جما دے تھوڑا سا جھکے، جبڑے بھینچتے بمشکل ہی اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ پاس پڑا کانچ کا باؤل جس میں آٹا اور پانی مکس تھا، وہ ہاتھ لگنے سے فرش پر گرتے ٹوٹ کر بکھر آیا تھا۔ آریان خان زادہ اور ٹراؤزر اور اس کے جوتے آٹے سے لتھڑ چکے تھے۔ آریان خان زادہ نے چیختے ہوئے سلیب پر دونوں ہاتھ پوری قوت سے مارے۔ دوسرے لمحے اس نے سلیب پر سجے بے حد خوبصورت گلاس اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مارے تھے۔ کیبنٹ سے کانچ کے جدید امپورٹنٹ برتن نکالتے ہوئے زمین پر پوری قوت سے مارے تھے۔ زرمش جو سلیب کے ساتھ زمین پر ایک کونے میں لگی بیٹھی تھر تھر کانپتے اپنی چیخیں روکے بیٹھی تھی۔ وہ مزید اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ٹوٹا کانچ کی کرچیاں اس کے عارض اور گردن پر آ کر لگی تھی۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے بری طرح چیخ اٹھی تھی۔ نسوانی چیخوں پر آریان خان زادہ کے دماغ کی رگیں پھڑک اٹھی تھی۔ چہرہ جو پہلے ہی غصے کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا، وہ مزید سرخ ہو رہا تھا۔ کچن کی حالت کس نے کی؟ وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ ناپاک وجود اپنی حویلی میں گوارا نہ تھا۔ وہ اس کی کچن میں تھی۔ آخر وہ ادھر کیا کر رہی تھی؟ وہ تیش و عالم سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ زمین پر بیٹھے چہرہ ہاتھوں میں رکھے تھر تھر کانپتے چیخ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا، وہ اس کے بغیر شال کے دیکھ کر اپنے جبڑے پھینچ گیا تھا۔ اس ملکجے سے سلوٹ زدہ فراک کے اگلے کھلے بٹنوں سے اس کی رنائیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ آریان خان زادہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے رخ پھیر گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے مڑتے ہوئے غصے سے قہربار نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے نزدیک جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت داغدار کرتی تھیں، وہ ذرا بھی عزت دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے کھڑا کرتا اسے شل سے لگا گیا۔ زرمش اپنا چہرہ ابھی بھی ہاتھوں میں چھپائے ہوئے شدید لرز رہی تھی۔ آریان خان زادہ نے اس کے ہاتھ غصے سے چہرہ چہرے سے جھٹکتے وہ چیختے ہوئے سختی سے آنکھیں میچی۔ آنکھیں کھولو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ زرمش نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ Look into my eyes. Now these eyes should not lower. آریان خان اس کے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چبا گیا تھا۔ زرمش نے ضرورت سے زیادہ آنکھیں کھولتے تھر تھر کانپتے اپنی ہیزل گرے بھیگی آنکھیں اس کے سبز آنکھوں میں گاڑی۔ دوسرے لمحے وہ لبوں پر ہاتھ جمائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ کیسے ان سبز آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی جو اسے ساحر کی یاد دلاتی تھی؟ محبت تھی اسے اس آنکھوں سے۔ میں بھی کس جاہل سے انگلش بول رہا ہوں؟ تم جیسی لڑکیوں کو عشق معشوقی کے علاوہ کیا آ سکتا ہے؟ آریان خان زادہ اسے دیکھتے ہوئے استزائیہ مسکرایا۔ آنکھیں کھولو مسکان، وہ اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑتے گرایا۔ زرمش نے پھر سے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اب یہ آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ موت بھی جب آریان خان زادہ کے مقابل آئے، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اپنی جان دوں گا۔ خطروں سے کھیلنا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا میرا فیورٹ مشغلہ ہے۔ میری موت ہو یا پھر کسی دوسرے کی موت، اسے دیکھنا تو میری آنکھوں میں پڑے گا، اس لیے میری آنکھوں میں دیکھو۔ آنکھیں چپکنی نہیں چاہیے ورنہ یہ گرے آنکھیں نکال کر رکھ دوں گا۔ آریان خان زادہ اس کی سرمئی گہری آنکھوں کو نفرت سے دیکھتے پکارا۔ نفرت تھی اسے اس کے رنگ سے، نفرت تھی اس کی ان آنکھوں سے۔ زرمش نے استباط میں سر ہلاتے اس کی سبز آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ وہ لبوں پر اپنے ہاتھ ابھی بھی سختی سے جمائے ہوئے اپنی سانسیں روکے ہوئے تھی۔ اس کے قریب ہوتا سلیب کے دونوں اطراف میں سختی سے ہاتھ جما گیا۔ زرمش اس کی سلگتی سانسوں کی تپش اور آنکھوں کے پھوٹتے شرارے محسوس کرتے مزید سلیب کے ساتھ سمائی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اپنا غلیظ وجود میرے کچن میں آنے کی؟ آریان خان اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں گاڑے شرربار لہجے میں پوچھتے، اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے۔ زرمش کے گہرے سانس لیتے اس کے سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بلکہ بھی نہیں چپکا رہی تھی۔ جواب دو مسکان، مدھاڑا۔ پانی نہیں تھا کمرے میں، میں پانی پینے آئی تھی۔ زرمش نے روتے ہوئے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ پانی پینے آئی تھی کچن میں؟ یہ پانی پی رہی تھی تم؟ آریان خان زادہ نے اسے بازوں سے جکڑے کچن دکھایا۔ پانی فریج میں نہیں تھا، جوس پینے لگی، بوتل گر کر ٹوٹ گئی۔ بھوک بھی لگی تھی، مجھے انڈے نکالے، وہ بھی ٹوٹ گئے۔ آٹا گوندنے کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا تھا، کچن کا نل مجھ سے کھل نہیں رہا تھا۔ وہ واش روم سے پانی لے کر آئی تھی۔
مگر مجھ سے آٹے میں زیادہ پانی ڈل گیا۔ زرمش ایک ہی سانس میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، واٹ؟ واش روم سے پانی لائی تم؟ آریان خانزادہ چیخا۔ ہاں مما، میں نے بھی وہیں سے پانی پی لیا تھا، زرمش نے اس کے چیخنے پر روتے ہوئے بتایا۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھیجتے ہوئے اسے دور دھکیلا۔ وہ سلیب کے ساتھ بری طرح ٹکرائی تھی۔ کمر میں شدید درد نے سرایت کیا تھا۔ وہ اس کے حکم پر ابھی بھی اپنی بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ کچن میں چکر لگاتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ زرمش سلیب کے ساتھ لگے کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی آنکھیں نہیں چپک رہی تھی۔ یہ کچن تم نے گندا کیا ہے، اسے صاف بھی تم ہی کرو گی۔ آریان نے رکتے ہوئے قہر آلود نگاہیں اس پر گاڑی۔ زرمش کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ صاف کرو کچن، آریان خانزادہ اسے دیکھتے گرایا۔ زرمش استباط میں سر ہلاتے کانپتے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے فرش پر پڑا آٹا مٹھیوں سے اٹھانے لگی۔ وہ آٹا مٹھیوں سے اٹھاتے زمین پر اٹھتی، اسے شیلف پر رکھتی، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتی آٹا مٹھیوں میں بھرتی۔ آریان اسے دیکھتے غصے میں مٹھیاں دبوچ گیا۔ اب اس سلیب کا وہ بھی حصہ وہی گندا کر رہی تھی جو بدقسمتی سے صاف رہ گیا تھا۔ گندا ہوا لتھڑا آٹا اب وہ زمین سے اٹھاتے سلیب پر لگا رہی تھی۔ سلیب آٹے سے لتھڑ چکی تھی، مزید گندا ہو گیا تھا۔ آٹا زرمش کے گالوں اور بالوں پر لگ چکا تھا۔ وہ بارہ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آہ! وہ چیختے ہوئے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ زمین پر پڑا کانچ اس کی ہتھیلی میں پیوست ہو چکا تھا۔ ہتھیلی سے خون نکلتا فرش کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے جکڑتے کانپتے ہوئے بری طرح سسک رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے طیش و عالم میں اپنے آہنی ہاتھ کا مکہ بنایا، اپنی ہتھیلی پر مارا۔ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ زرمش اس کے مکہ مارنے پر بری طرح کانپی تھی۔ اپنی سسکیاں روکے اب کچن میں اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھی۔ آریان خانزادہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ زرمش خوفزدہ ہوتے پیچھے کو ہوتے کھسکتے ہوئے کیبنٹ کے ساتھ جا لگی۔ اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے لبوں پر جما گئی۔ اس کی ہتھیلی سے خون نکلتا اس کی گردن کو بھگونے لگا تھا۔ آریان خانزادہ کے قدم یکدم رکے تھے۔ وہ اسے خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اپنی سسکیاں روکے ہوئے تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں گلابی پن کی آمیزش شامل تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنے ہونٹ سکیڑتے اپنا سانس باہر نکالتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام صحیح کی۔ اٹھو یہاں سے، آریان خانزادہ برفیلے لہجے میں حکم دیتا کھررایا۔ اس کے حکم پر روبوٹ کی مانند زمین سے اٹھی تھی۔ اسی لمحے سے زوردار چکر آیا تھا۔ وہ چکراتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہوش کھو کر چکرا کر زمین پر گرتی، اس کی طرف بڑھتے اسے باہوں میں تھام گیا، ورنہ وہ فرش پر بکھر کر کانچ پر گرتی۔ زرمش اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ ساحر! وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کپکپاتے لبوں سے بے آواز پکار بیٹھی تھی۔ ساحر ہی مقابل کی دھمکی یاد آئی تھی۔ وہ آئندہ ساحر کا نام لبوں سے نکالے گی، وہ اس کی جان سے مار ڈالے گا۔ اب وہ اس کی سینڈوں مٹھیوں میں جکڑے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی بے آواز لبوں کی جنبش سے اندازہ لگا چکا تھا۔ اس نے ساحر پکارا ہے۔ وہ اسے کمر سے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ آریان خانزادہ کی ٹھنڈی برفیلی سانسیں زرمش کے کپکپاتے لبوں پر بکھر رہی تھی جو خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ ہتھیلی سے نکلتا خون اس کے لبوں کو سرخ کر چکا تھا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کانچ کی چھوٹی سی کرچی اس کے عارض میں پیوست تھی جہاں سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ چہرہ بخار کی حدت سے ابھی بھی سرخ تھا۔ وہ بہت بری طرح کانپتے اس کے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بھی چپک نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ اس سے کچھ دیر پہلے والی دھمکی سے خوفزدہ ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ خوف سے پلکیں تک نہیں چپک رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے آہستگی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ بجلی کی تیز رفتار سے اس سے دور ہوئی۔ اس سے پہلے وہ پھر سے چکرا کر گرتی۔ آریان خانزادہ اسے بازوں سے جکڑے تیزی سے کچن سے باہر نکلتا کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آریان خانزادہ اسے بیڈ پر پٹک گیا۔ زرمش اونھے منہ ہوتے ہوئے سسکتے ہوئے بیڈ پر گری۔ اس کی بیک پر نظر پڑتے آریان خانزادہ نے غصے سے جبڑے بھینچے۔ فراک سے نظر آتی اس کے بلیک سٹریپ پر نظر پڑتے اس کا دماغ بھڑکا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کے شال کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ زمین پر پڑی نظر آئی تھی۔ آریان نے جھکتے ہوئے شال اٹھاتے بیڈ پر پھینکی۔ اسے اچھی طرح خود پر اوڑھو۔ جب تک یہاں پر ہو میں تمہارے وجود سے شال اترتے نہ دیکھوں۔ میں آریان خانزادہ، اس کی بلکھاتی کمر کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے گرایا۔
زرمش اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹھی تھی، شال بیڈ سے اٹھاتے خود پر لپیٹے آریان کی طرف ایک نظر دیکھتے خوفزدہ ہوتے بیڈ ٹراؤن کے ساتھ جا لگی۔ آریان اسے سرسک نگاہوں سے دیکھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈریسنگ روم سے واپسی پر اس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ وہ بھاری قدموں سے زرمش کی طرف بڑھا، اس کے پاس وہ بیڈ پر بیٹھا۔ وہ خوفزدہ ہوتے دور کھسکی، وہ اسے بازوں سے جگڑے اپنے قریب کر گیا۔ اب دور مت ہونا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولا۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر ہلایا۔ نا اب تم چیخو گی، سمجھی تم؟ آریان خانزادہ نے تنبیہ کرتے ہوئے اس کے آرس کی طرف ہاتھ بڑھاتے پیوست کانچ کی گرچی بے دردی سے نکالی۔ زرمش کے لبوں سے دلسوز چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آریان کے کونے پر وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی ہتھیلی سے نکلتا خون دیکھتے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا۔ ماما مجھے جانے دو پپو پلیز۔ وہ آریان خانزادہ کو اپنی ہتھیلی کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھتے کپکپاتے لبوں سے بولی۔ وہ یہ کانچ کا ٹکڑا بھی بے دردی سے نکالے۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ مزید درد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جانے دوں گا تمہیں، مجھے تمہارا ناپاک وجود یہاں رکھنے کا کوئی شوق نہیں، آریان خانزادہ کہتے ہوئے اس کی ہتھیلی بے دردی سے کانچ کا ٹکڑا نکال گیا۔ زرمش کی دردناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔